اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے شادی میں رکاوٹ کا وظیفہ۔ آج آپ کو ایک نہیں بلکہ دو وظائف بتاؤں گا۔ ایک وہ جن لوگوں کی منگنی ہو چکی ہے اور شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو ان لوگوں کے لیے پہلے وظیفہ بتاؤں گا، اور دوسرا وظیفہ جو ہوگا وہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کی سرے سے کوئی شادی ہو ہی نہیں رہی یا بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پہ بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بعض اوقات منگنی تو ہو جاتی ہے مگر بعد میں طرح طرح کی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے شادی کا تکمیل پانا ہی مشکل پڑ جاتا ہے۔ یہ رکاوٹیں قدرتی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی حسد کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ لڑکا یا لڑکی جس کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، اسے یہ کرنا ہے کہ 11 دن تک روزانہ عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ درود تاج شریف پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان رکاوٹوں کے دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں۔ انشاءاللہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور شادی آسانی سے تکمیل پائے گی۔ تو یہ تو وظیفہ ان کے لیے تھا جن کی منگنی ہو چکی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی۔ اب وظیفہ ان کے لیے جو کہ ابھی تک شادی کے اس عمل سے محروم ہیں۔ اگر شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو ہر نماز کے بعد 222 مرتبہ یا اللہ ہو، یا لطیف ہو، یا رحیم ہو پابندی کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ دونوں ہی عمل انتہائی اثر رکھتے ہیں، دونوں میں سے چاہیں تو دونوں آپ کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ایک کر لیں، جو آپ کو زیادہ آسان لگے۔ تو چلیے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔